معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہر حال میں اجر و ثواب رکھا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی اجر ہے، اور جب انسان کو غم پہنچتا ہے اور غم کے وقت صبر کرے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ انسان کو یہ دو چیزیں ضرور حاصل ہوتی ہیں، ضرور ان دو چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو دنیا میں صرف غم ہی غم ملا ہو، اسے خوشی ضرور ملتی ہے، تو خوشی کے وقت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو صرف خوشیاں ہی ملتی ہوں، غم کبھی نہ ملا ہو، تو جب غم ملے تو اس پر صبر کرے۔ تو مسلمانوں کے لیے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، جب وہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت صحت سے نوازا ہے۔ جو بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دسترخوان پہ ایک سے زائد طرح کے کھانے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے دسترخوان پر سوکھی روٹی ہوتی ہے، ترکاری ہوتی ہے، جب سبزی منڈی بند ہو جاتی ہے، لوگ اپنے کاروبار کو اٹھا لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، تو وہ لاسٹ میں اور اخیر میں جاتے ہیں اور جو ترکاری کے چھلکے اور جو ویسٹ ترکاری بچی ہوتی ہے وہ اپنے گھر پر لے کر آ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی محلوں کے باہر، ہوٹلوں کے باہر وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ شادی محل سے جب کھا کر لوگ نکلیں گے اور جو کھانا بچا ہوگا اس کھانے سے ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں گے۔ ہوٹل کے باہر رہتے ہیں اور ایک ایک لقمے کا وہ محتاج ہوتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام نہیں کہ ہمارے پاس ایک کھانا نہیں انیک کھانے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کا خیال نہیں گزرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو تم یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر بھی سوال کرے گا۔ ٹھنڈا پانی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو کھانے اور طرح طرح کی چیزیں، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کبھی فاقہ ہو جائے، کبھی ایک وقت کھانا دیر سے پکے، تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ شکوے پہ شکوے، بیوی پر غصہ اور اپنے مالک پر غصہ، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے اوپر ریئیکشن اس کا آتا ہے۔ اگر کاش اس وقت ہم تھوڑی دیر صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا اجر بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر نیکی عطا فرما دے، تو ثواب کمانا ہمارے لیے کوئی الگ سے محنت کا کام کرنا نہیں ہے، بلکہ صبر کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے، شکر کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے تو وہی نیکی بن جاتی ہے، وہی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہر حال میں، آپ عالیشان بنگلے میں رہیں، اور اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں سکون سے رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے ایک جگہ میں بیٹھ کر دن اور رات میں جب ہمیں موقع ملے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، دل میں کوئی اکڑ نہ ہو، دل میں کوئی طمع اور حرص نہ ہو، کسی کو دکھلاوا، کسی کو جلانا، کسی سے اکڑنا، یہ اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عالیشان بنگلے میں رہتے ہیں تو اس میں رہنا گناہ ہو جائے۔ دنیاوی جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، جائز طریقے پر اس کا استعمال کرنا اسلام میں حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا، وہ کس طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں گے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام تجارت کیا کرتے تھے، ان کو بھی نفع نقصان ہوتا تھا، ان کو بھی غم اور خوشی حاصل ہوتی تھی، لیکن انہوں نے دونوں کیفیتوں کو ایسا مینیج کر کے رکھا تھا کہ ہر حال میں ان کو اجر ملتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اس رونے نے، تمہارے اس غم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی بے چین کر دیا ہے۔ تو انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر آپ جائز طریقے سے کر لیتے ہیں تو درست ہے، لیکن بہرحال زہد اختیار کرنا، دنیا اپنے دل میں نہ بسنے دینا، دنیا سے بے رغبتی آ جانا، دنیا سے بے نیاز ہو جانا، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دنیا سے جو جتنا دور رہے گا اتنا وہ محفوظ رہے گا، اتنا ہی وہ اللہ کا قریب ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا ہر فتنے کی چیز ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو، مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جب مال آتا ہے انسان کے اندر تو وہاں سے ساری کوتاہیاں، غفلتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ حساب لگا کر دیکھیں، جو لمبی لمبی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، لمبی لمبی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو بڑے بڑے جرائم جو پیدا ہوتے ہیں، اسی مال کی حرص کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو بھی برائی پیدا ہوتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے، اس کی تہ تک جائیں گے تو وہاں دنیا ہی کار فرما ہوتی ہے، کار فرما ہوتی ہے، دنیا ہی وہاں علت اور سبب بن کر آ جاتی ہے۔ تو دنیا سے جتنا ہم کنارے رہیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر ہم اپنوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ دنیا کو ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ جس طریقے سے صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے لیا، دنیا ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں۔ حضرت بڑے پیر رحمت اللہ علیہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے دل غافل نہیں ہوتا تھا۔ وہ تجارت کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی، وہ کاروبار کبھی برکت نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کے ذکر کی توفیق چھین جاتی ہو، اللہ کی عبادت سے غفلت ہوتی ہو۔ جو کاروبار انسان کو غافل بنا دے، جو تجارت انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دے، وہ تجارت کبھی باعث خیر نہیں کہی جائے گی، کبھی وہ بابرکت نہیں ہوگی۔ اس سے تو طرح طرح کے جھمیلے پیدا ہوں گے، طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی ہوں گی، اور طرح طرح کے جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے دنیا یقیناً اچھی بھی ہے، بری بھی ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے استعمال کرنا، اس کا حاصل کرنا طریقہ معلوم ہے، تو پھر یہی دنیا آپ کو جنت تک لے کر جائے گی۔ یہی مال و دولت کے ذریعے سے آپ جنت حاصل کر لیں گے، اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر دنیا کا استعمال صحیح نہیں آیا، دنیا کس طریقے سے ہمیں آنا ہے، حاصل کرنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے، یہ طریقہ پتہ نہیں ہے،
تو دنیا کا جو ڈسا ہوتا ہے وہ کبھی پانی بھی نہیں مانگتا، ایسی وہ زہریلی دنیا ہوتی ہے، بہت خراب دنیا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات میں ایک دنیا ایسی مخلوق ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا دوبارہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسری مخلوقات کو اللہ دیکھتا ہے، دنیا ایسی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ دیکھا نہیں۔ کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اگر اس دنیا کو آپ نے بنا لیا، دنیا کو سجا لیا، اپنے اخلاص سے، اپنی نیت سے، اپنے خلوص سے اگر دنیا کو آپ نے سجا لیا تو یہی دنیا آپ کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسانوں کو نفع پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قائم کر دیتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے، اس کو برقرار رکھتا ہے۔ آپ کسی کو نفع پہنچائیں، آپ نہیں ختم ہوں گے، آپ کا وجود ختم نہیں ہوگا، آپ کا نام نہیں مٹے گا، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے، رشتہ داری کو جوڑنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کے آنسوؤں کو پوچھنے والے، غمزدہ چہروں پر تبسم اور مسکراہٹ بکھیرنے والے مرتے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو وہ نفع پہنچانے والے دنیا میں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، آپ کا نام زندہ رہے گا، لوگ آپ کی مثالیں پیش کریں گے، لوگ آپ کو نمونہ بنائیں گے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کے رہنے پر خوشیاں منائیں گے، آپ کے جانے پر لوگ آنسو بہائیں گے۔ تو جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دین کے تقاضے پر مال خرچ کرتا ہے، انسانی ضرورت کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اپنے مال پر ناگ بن کر بیٹھ نہیں جاتا کہ کوئی چھو نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، وہ مال کا چوکیدار نہیں ہوتا کہ وہ روزانہ گن گن کر خالی شمار کرتا ہے کہ پچھلے مہینے میرے پاس اتنے تھے اب اتنے ہیں، آئندہ مہینے میں اتنے ہو جائیں گے۔ مالدار نہیں ہے، یہ مال کا چوکیدار ہے جو خرچ نہیں کرتا، جو صرف مالوں کو گنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دین کے تقاضے پر خرچ کرے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے خرچ کرے، ضرورتوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو ختم نہیں ہونے دیتا، وہ برقرار رہتا ہے۔ صحابہ کرام جیسے بھی انہوں نے خرچ کیا، وسائل کی کمی کے باوجود صحابہ کرام میں جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ آج ہمارے درمیان میں، آج دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کو زیادہ بڑھانے کے اعتبار سے مقابلہ تو ہے، ہمارے درمیان خوب کمپٹیشن ہے، خوب ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن ہر انسان کے دماغ میں رہتا ہے اگر اس نے ایسا مکان بنایا ہے تو میں اس سے اچھا بناؤں گا، اگر اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا۔ ہر ایک کو دنیا میں ایک مقابلے کی کیفیت ہے کہ میں آگے بڑھوں گا، لیکن قربان جاؤ میرے دوستو، صحابہ کرام کو دنیا میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں تھا، دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ نہیں تھا، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرنے کا جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر جذبہ تھا تو دین کے لیے جذبہ تھا کہ انہوں نے اتنا وقت لگایا ہے، انہوں نے اتنا خرچ کیا ہے، میں ان سے زیادہ آگے بڑھوں گا، انہوں نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں تو میں ان سے زیادہ پڑھوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان اور آج کا انسان دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا رکھتا ہے، صحابہ کرام دین میں آگے بڑھنے کی تمنا رکھتے تھے، جان کا معاملہ آ جائے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، مال دینے کا موقع آ جائے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جیسے بھی جن کے پاس جو میسر ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔
یہی وہ جذبہ تھا جس جذبے کی وجہ سے آج ہمیں یہ اسلام اور دین ملا ہے۔ ہم کیا جانے قربانی کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی کو فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو وہ قربانی کیا جانے؟ جس انسان کو اللہ کے لیے بھوکا رہنا، ایک دن کا روزہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہو، وہ قربانی کیا جانے؟ جو اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینے چھوڑ کر نکلنے کی اگر ان کے اندر تمنا نہیں ہے تو وہ قربانی کیا جانے، وہ ہجرت کیا جانے؟ میرے دوستو، صحابہ کرام کے واقعات کو نہیں پڑھتے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، آخر ان کا دل کیسا تھا؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اس جنگ میں جانا ہے، آپ حضرات چندہ دیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، اپنا مال جمع کریں۔ تمام صحابہ کرام جن کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے آ کر اپنا مال اللہ کے رسول کے قدموں پہ ڈال دیا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ وہی حدیث آج کے لیے بھی ہے، وہی حدیث ہمارے لیے بھی ہے، وہی حدیث قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ کیا یہ حدیث ایکسپائر کر گئی؟ آج بھی وہی حدیث ہے، اگر اپنی جان سے، مال سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے، کاروباروں سے زیادہ عزیز اور محبوب اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں تو ہمارا ایمان، آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو تمام صحابہ کرام جو کچھ تھا، جتنا تھا، اپنے اپنے اعتبار سے وہ اللہ کے رسول کے قدموں پر ڈال دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، وہ اپنے گھر گئے اور مال لا کر جمع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ آج ایسا موقع ہے، ہر مرتبہ تو ابو بکر صدیق ہم سے آگے بڑھ جاتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، لیکن آج سب سے پہلے میں نے جمع کر دیا ہے اور مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آج میں جیت جاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا جو کچھ بھی انہیں لایا تھا۔ جب حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر آپ کتنا لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر کے سارے مال کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حصہ اپنے گھر کے لیے چھوڑا، آدھا حصہ آپ کے قدموں پہ ڈال دیا۔ بہت خوش ہو کر فرمائے، کہا اچھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، یار غار کو بلایا، ہجرت کے ساتھی کو بلایا، ان اللہ معنا کا مژدہ سننے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا، ابو بکر آپ کتنا لے کر آئے؟ قربان جاؤ میرے دوستو، صحابہ کرام کی شان، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے لیے اللہ کے اس بندے نے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جو کچھ بھی تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بلکہ ہم اور آپ اور صحابہ کرام کتنا آپ خرچ کرتے؟ جب اللہ کے رسول مانگتے تب دیتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب مانگتے، اعلان فرماتے تو صحابہ کرام دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ یہ تمنا، آپ یہ خیال یہ ڈال دیں
اور مجھ سے اجازت کے بغیر وہ اپنا مال سمجھ کر میرا مال خرچ کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اللہ کے رسول دوسرے صحابی سے مانگتے تھے، اعلان فرماتے تھے دین کے تقاضوں پر، اجتماعی ضرورتوں کے لیے اللہ کے رسول دوسرے صحابہ سے مانگتے تھے، اور انہوں نے حضور کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ دوسرے صحابہ سے تو وہ تو مانگیں لیکن مجھ سے نہ مانگے، بغیر مانگے میرا مال خرچ کریں، اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ یہ دل کی کیفیت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بلایا اور فرمایا کہ ابوبکر آپ نے کتنا مال لایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، میں نے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا، جتنا مال تھا میں نے سب آپ کے قدموں میں ڈال دیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ تھی حضرت ابوبکر کی شان امت مسلمہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ معتبر روایتوں میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ آج میں جیت جاؤں گا، ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ حضرت عمر نے تو آدھا مال یہاں پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال پیش کر دیا، یہاں بھی وہ جیت نہ سکے۔ مطلب کیا تھا کہ دین کے جذبے کا ایسا ان کے اندر تھا کہ ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہر کسی کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں آگے بڑھوں گا، عبادت میں آگے بڑھوں گا، نیکی میں آگے بڑھوں گا۔ بدقسمتی سے ہم اس دور میں ہیں کہ آج ہمارے اندر دنیا پرستی آ گئی، دنیا میں آگے بڑھنے کی تمنا تو ہے، دین میں آگے بڑھنے کی تمنا نہیں ہے۔ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، ایک گھر میں رہنے والے ایک فرد بھی نہیں نمازی نہیں، ایک گھر میں رہنے والے 10 لوگوں میں سے ایک کوئی نمازی ہے، دوسرے کو توفیق نہیں ہے۔ دین کا اگر جذبہ ہوتا تو یہی ہماری حالت ہوتی۔ ایک دن کے لیے آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ہر جگہ ناکافی ہو جاتی ہے، عیدگاہیں فل ہو جاتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، راستوں پر نماز کے لیے حسیریں ڈالنی پڑتی ہیں۔ میرے دوستو، عید کی نماز تمہارے لیے جس طرح ضروری ہے، خوشی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی یہ 5 وقت کی نمازیں اور فریضے یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے وقت کو نکالیں، یہ آپ کے لیے قرض ہے جو کسی وقت بھی معاف نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک آپ اسے ادا نہیں کر دیتے یہ نماز آپ کے کاندھے پر ہوگی اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دین کا جذبہ زیادہ تھا، آج ہمارے اندر دنیا کا جذبہ زیادہ ہے۔ ہر آدمی آگے بڑھنے کی فراق میں ہے، کوشش میں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے بہتر زندگی گزاروں۔ میرے دوستو، بہتر زندگی اس فقیر کی ہے جو اللہ کے شکر میں اور اللہ تعالیٰ کے صبر میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات میں اور ذکر میں وہ زندگی گزار لے، چاہے اس کے دسترخوان پر سوکھی روٹی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے دسترخوان پر پانی ہی کیوں نہ ہو، نمک روٹی ہی کیوں نہ کھاتا ہو، اس کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی زندگی گزارتے تھے؟ آخر ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا تھا؟ میرے دوستو، یقین نہیں آتا اس زمانے میں، اگر ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اگر بیان کیے جائیں تو آج کے اس دور میں ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام وہ جماعت ہے جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا، وہی صحابہ کرام سے روایتاً نقل کی گئی ہیں، اور محدثین نے وہی باتیں بیان کی ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی۔
عورتوں کے اندر دین کا جذبہ تھا، بچوں کے اندر دین کا جذبہ تھا، یہاں تک کہ جو صحابی بوڑھے ہوتے تھے، ضعیف ہوتے تھے، ان کے اندر بھی دین کا جذبہ ایسا تھا کہ نوجوانوں کو بھی ایک طاقت مل جاتی تھی کہ جب یہ بوڑھے چچا، دادا، ماموں یہ اتنے جوان بوڑھے ہونے کے باوجود اتنے جذبے کے ساتھ ہیں تو ہم کیسے اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح ایک صحابی ہیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک قبیلے کے سردار تھے، بنو سلمہ کے سردار تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے اور بڑے سخی تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، پہلے بھی بعد میں بھی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ معذور ہو گئے، کسی وجہ سے ان کے پیر میں چوٹ لگی یا جو بھی ہوا ہوگا، ان کے پیر میں لنگڑا کر چلتے تھے، لنگڑے ہو کر چلتے تھے، معذور تھے۔ جنگ احد کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دشمن ہمارے سامنے تیار ہے، ہمیں بھی تیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اقدام نہیں فرمایا۔ اقدام کا مطلب ہے اپنے طور پر جا کر ان سے لڑنا، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ کسی بھی قوم سے خود بخود لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، دفاعی پوزیشن میں رہتے تھے کہ اگر وہ تیار ہو کر آ رہے ہیں، باتوں سے بات نہیں بن رہی ہے، صلح صفائی نہیں ہو رہی ہے، وہ دبانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دروازے تک آ چکے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں مارے لاٹھی سے تو ہم اپنے ہاتھ کو ایسا بڑھائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں دفاعی پوزیشن میں رہتے تھے، آنے والے کو روکتے تھے کہ وہ کہیں بستی میں داخل ہو گیا، مدینے کے اندر داخل ہو گئے تو عورتوں کی بے حرمتی کریں گے، بچوں کو ماریں گے، اناج کا، گھروں کا نقصان کریں گے، جانوروں کا نقصان کریں گے، تو صرف اپنے گاؤں سے ذرا نکل کر دور ان کو روکتے تھے۔ یہ پوزیشن تھی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ تیاری کرو، دشمن تیار ہے، سامنے آ چکا ہے۔ تمام صحابہ کرام تیاری فرمانے لگے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جو لنگڑے صحابی تھے، وہ بھی اپنے گھر میں آئے خوشی خوشی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیگم، میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، دشمن سے قتال کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میری بھی تیاری کرو، مجھے جانا ہے۔ تو ان کی بیوی نے ہنستے ہوئے طنز کیا، ہنستے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ سب لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور آپ لنگڑے پاؤں سے الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں گھر کی طرف۔ اس طرح کی بات کہی، لیکن دیکھیے جذبہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی بات کو سن کر یہ کہا اللہم لا تعدنی الی اہلی، اے میرے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا، اے میرے اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف دوبارہ نہ لوٹانا۔ یہ کہاں تیاری شروع ہو گئی، وہ صحابی اللہ کے راستے میں چلے گئے، دیر تک جنگ ہوتی رہی، یہ مارتے رہے، قتل کرتے رہے، ان کو بھی مارتے رہے، آخر میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد اعلان ہوا، مدینے میں لوگوں کو پتہ چلا، جنگ جب بند ہو گئی، جنگ بھی دیکھیے اس وقت کتنے اصول سے کی جاتی تھی، جہاد اس وقت کتنے اصول سے ہوتا تھا کہ جو وقت ہوتا اور جو اعلان ہوتا اس کا دونوں فریق خیال کرتے تھے، اس کی پابندی ہوتی تھی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور مدینے میں پتہ چلا تو سارے لوگ اپنے اپنے ورثاء کو، وارثین وہاں جمع ہوئے اور اپنے رشتہ داروں کو وہاں سے اپنے لاشوں کو لینے کے لیے پہنچے اونٹ لے کر۔ تو ان کی بیوی صاحبہ بھی پہنچی۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی لاش کو اونٹ پر رکھا گیا اور مدینے کی طرف لانے کے لیے اسے ہانکا گیا، لیکن اونٹ کا منہ مدینے کی طرف نہیں گیا، بیٹھ گیا۔ وہ عورت پریشان ہوئی، وہ صحابیہ، پھر مدینے کے علاوہ دوسری طرف چلایا تو ادھر چلنا شروع ہو گیا، ادھر چلانا چاہا تو اونٹ ادھر بھی چلنا شروع ہو گیا، پیچھے چلانا چاہا تو ادھر بھی چلنا شروع ہو گیا، لیکن گھر کی طرف نہیں آ رہا ہے، گھر کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنازے کو کہاں لے کر آنا ہے، گھر تو ہی لانا ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، ان کی بیوی صاحبہ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی لاش کو، ان کے جنازے کو مدینہ لانے میں اونٹ تیار نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تین طرف جانے کے لیے تیار ہے، مدینے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ گھر سے چل رہے تھے تو انہوں نے کوئی بات کہی تھی؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، انہوں نے یہی کہا تھا، اللہم لا تعدنی الی اہلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ جنازہ مدینے کی طرف نہیں آ سکتا، وہ جنازہ آپ کے گھر تک نہیں آ سکتا، چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا اے اللہ میرے جنازے کو یا مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور اب ان کو وہاں مدینے میں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ احد کے میدان میں جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور جہاں ان کو دفن کیا گیا وہیں حضرت عمرو بن جموح کو بھی دفن کیا گیا۔ کیسا جذبہ تھا، کیسی دعا تھی، کیسی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نکلی ہوئی اس دعا کو فوراً قبول کر لیا ان کے جذبے کی طاقت کی وجہ سے۔ آج ہمارے اندر کوئی جذبہ ہے؟ ہمارا دل تو اتنا بدل گیا ہے میرے دوستو، جس دن باپ انتقال کرتا ہے اس دن بیٹا نماز میں نظر آتا ہے فجر میں۔ مجھے تو اتنا کانفیڈنٹ ہوا اس بارے میں کہ جس دن مسجد میں فجر میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ شاید کوئی ایریے میں انتقال کیا ہوگا، ایسا یقین آ گیا ہے۔ ورنہ وہی ریگولر نمازی، وہی 2 صف 3 صف، وہ بھی الحمدللہ اس مسجد میں 3 صف فجر میں بھی لوگ ہوتے ہیں، اور مسجدوں کا حال تو اللہ کو معلوم۔ جس دن فجر میں کچھ نئے چہرے آ گئے سمجھ میں آ جاتا ہے آج محلے میں کوئی جنازہ ہوا ہوگا۔ اتنے ہم بے حس ہو گئے، اتنے ہم سو گئے کہ آج مؤذن کی اذان ہمیں نہیں جگا سکتی، آج ہمارے کانوں میں مؤذن کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا نہیں آ رہی ہے۔ خدا کی قسم اب یہ نیند ہماری کب ہوشیار ہوگی؟ ایسا لگتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد ہی ہم بیدار ہوں گے، ایسی ہماری حالت ہو گئی۔ کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو خیر امت، بہترین امت کا خطاب اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم بہترین امت ہیں؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو مسلمانوں، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے جس کے بعد ایک سبحان اللہ بھی اپنے نام اعمال میں شامل نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے جان کا نذرانہ، مال کا نذرانہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت اور فرصت دی ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے دین کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرو۔ دنیا میں پیدا ہو جانا، چند سالوں تک زندگی گزار لینا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو جیتا ہے آنے والی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے جیتا ہے، ورنہ اس دنیا سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمیں آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔
اس لیے ہمیں اس دنیا میں جینا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی محبت جس کے دل میں موجزن ہو وہ تو روز دعا کرے گا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے آقا سے ملا دے، مجھے اپنے محبوب سے ملا دے، اے اللہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ یوں دعا کرے گا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ پچھلے جمعہ مساجد فیڈریشن کے تعلق سے آپ کے سامنے بات ہوئی تھی کہ چند ہمارے علاقے کی مساجد کو لے کر ایک فیڈریشن بنایا گیا ہے، جس کی آفس گوری پالیہ جامع مسجد کے کمپلیکس میں ہے۔ اس مساجد فیڈریشن کے تحت کیا کیا کام ہوتا ہے آپ حضرات جان چکے ہوں گے۔ آن لائن جتنے کام ہیں، ووٹر آئی ڈی، راشن کارڈ، ہیلتھ کارڈ، اشرم کارڈ، اور جو کام آپ اکیلے نہیں کرتے، کہاں جانا ہے، کدھر سے آنا ہے، کس آفس میں جانا ہے، وہاں ٹائم ٹیبل کیا ہے، وہاں ٹوکن لے کر جانا ہے، اتنی معلومات نہیں ہوتی۔ پھر آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، آفس کا ٹائم الگ ہے، آفس سے آنے جانے کا ٹائم کیا ہے۔ تو یہ مساجد فیڈریشن کے تحت الحمدللہ ہر مسجد میں کیمپ لگا کر مسلمانوں کے جو کام ہیں، اپنے اپنے آپ کے جو کام ہیں، وہ مساجد فیڈریشن کے تحت کام ہوتا ہے۔ ووٹر آئی ڈی آپ کے پاس ہے یا نہیں، راشن کارڈ ہے یا نہیں، ہیلتھ کارڈ ہے یا نہیں، اور بھی جو مسائل ہے، کریکشن کا کام ہے، وہ سارے کام اس فیڈریشن کے تحت ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی کیمپ لگا تھا، اور آئندہ ضرورت ہوگی تو اس کے لیے بھی لگائیں گے۔ تو یہ مساجد فیڈریشن بہت پہلے ہونا تھا، لیکن اس وقت نہیں ہو سکا، اب یہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ملی اور مل کر سب کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس مساجد فیڈریشن کو تابناک رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ میرے دوستو، ہمیں اگر کوئی چیز مل جاتی ہے فری کی تو اس کی قدر نہیں ہوتی، فری کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ جو چیز مفت میں مل جائے وہ یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مسلمان زندہ قوم کا نام ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو مسلمان نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، ہندوستان میں کتنے ہزار مدرسے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، آپ بتاؤ سرکار کی طرف سے کوئی ان کو چندہ ملتا ہے، کوئی ایڈ ملتا ہے، کوئی تعاون ملتا ہے؟ نہیں۔ اگر ملتا ہے کسی مدرسے کو تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، دال میں نمک، اتنا ملتا ہے، اور ان مدرسوں میں کوئی خاطر خواہ خدمت بھی نہیں ہوتی، کام بھی نہیں ہوتا، ان مدرسوں کا شمار بھی نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں جن کا خرچ آپ برداشت کرتے ہیں، وہاں کے پڑھنے والے مہمانان رسول کی تمام ضرورتیں آپ سے پوری ہوتی ہیں، مساجد کا نظام آپ چلاتے ہو، آپ کے 10-20 روپے سے وہ مساجد کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ مساجد فیڈریشن بھی آپ ہی کا ہے، آپ کے تعاون سے چلے گا، آپ کے چندے سے چلے گا۔ لہذا پچھلے جمعہ الحمدللہ ہماری مسجد میں چادر پکڑی گئی تھی، اور صرف 3,400۔ بتائیے، ہماری مسجد کا جو ریکارڈ ہے الحمدللہ تمام اپنے علاقے کی تمام مساجد سے بہترین ریکارڈ ہے۔ جب بھی اعلان کیا گیا تو آپ حضرات نے دل کھول کر تعاون پیش کیا، الحمدللہ۔ آپ دوسرے اسٹیٹ والوں کے تقاضوں پر آپ لبیک کہتے ہیں، یہ تو اپنا تقاضا ہے، ہمارا اور آپ کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، ابھی جمعہ کے بعد اس کے لیے چندہ کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے مساجد فیڈریشن کو زندہ رکھنے اور اجتماعی کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سبھی حضرات اپنا اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ یہ اجتماعی کام ہے، ملی کام ہے، قوم کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اپنا قیمتی تعاون مساجد فیڈریشن کو
عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔